بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیم شیکسپیئر کے پلے اوتھیلو کے آج ہم پہلے تھیم کو ڈسکس کریں گے، جیلسی کا تھیم، اور یہ ٹاپک اویلیبل ہے پیج نمبر 37 پہ۔ اوتھیلو 5/12/2019 کے نام سے جو اسٹڈی مٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، اس کے پیج نمبر 37 پہ آ جائیں اور وہیں سے انشاءاللہ ہم آگے پرسو کرتے ہیں۔ آج کی ہم اپنے کلاس کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اس سارے پلے کے اندر آپ اگر دیکھیں تو آپ کو جیلسی کا تھیم جو ہے وہ جگہ جگہ نظر آئے گا، میجر تھیم کی صورت میں آپ کو ملتا ہے۔ اوتھیلو کی ٹریجڈی دراصل شیکسپیئر کے پلے اوتھیلو کی ٹریجڈی دراصل اوتھیلو کی ہی تقدیر پہ فوکس کرتی ہے، اس کے ڈوم پہ فوکس کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی میجر کریکٹرز کے اوپر بھی، اور یہ سارا معاملہ دراصل جیلسی کے نتیجے پہ جو وہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اوتھیلو جو ہے وہ جیلسی کو ایک سب سے ڈسٹرکٹیو اور کرپٹنگ ایموشن کی صورت میں ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میں اس پلے کی بات کروں کہ اس کے اندر جیلسی جو ہے سب سے تباہ کن اور سب سے کرپٹنگ ایموشن ہے۔ یہ جیلسی ہے جو کہ ایاگو کو اس چیز پہ اکساتی ہے کہ وہ اوتھیلو کی تباہی کے لیے پلاٹ کرے، اس کے لیے پلان بنائے، اور یہ جیلسی ہے جو کہ ایک ٹول ہے جس کو استعمال کر کے ایاگو اوتھیلو کے جذبات کو اراؤز کرتا ہے، ان کو ابھارتا ہے۔ اسی طرح روڈریگو اور بیانکا بھی مختلف مواقع پہ اس پلے کے اندر جیلسی کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہیں ساتھ ساتھ ایمیلیا بھی ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے کہ اس کو بھی اس ایموشن کے بارے میں پتہ ہے۔ صرف اور صرف ڈیسٹیمونا اور کیسیو یہ دو کردار ہیں جو کہ ٹرو انوسینٹس ہیں اسٹوری کے، اور وہ جو ہے بیانڈ اٹس کلچز ہیں، یعنی کہ اس کے قابو میں، یعنی کہ جیلسی کے قابو میں نہیں ہیں۔ شیکسپیئر کے پلیز کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو وہاں ریونج جو ہے وہ پورے پلے کے اندر ڈومیننٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک تھیم ایسا ہوتا ہے جو تقریباً سارے کرداروں کے اندر اس کو ڈپکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، سارے کردار اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اور وہی اس کا میجر تھیم ہوتا ہے، اور اسی پہ جا کے پھر کیٹاسٹرافی، جتنی بھی کیٹاسٹرافی ہوتی ہے، جتنی بھی تباہی ہوتی ہے، اسی پہ جا کے ہوتی ہے، اور وہی اس کی وجہ بنتی ہے۔ شیکسپیئر کے پلے ہیملیٹ کو اٹھائیں تو وہاں ریونج جو ہے وہ ڈومیننٹ تھیم ہے، بدلہ بدلہ بدلہ، مختلف کردار مختلف انداز سے ریونج لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں جیلسی ہے، ٹھیک ہے، صرف اس میں ڈیسٹیمونا اور کیسیو اس مرض کا شکار نہیں ہوئے، یہ ٹرو انوسینٹس ہیں اسٹوری کے اندر۔ پیج نمبر 37 پہ سیکنڈ پیراگراف پہ کہ ایک کلاسیکل ہیرو کی طرح اوتھیلو بھی جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے فال کرتا ہے، اور اس کے فال کی وجہ اس کا ٹریجک فلا ہے، اور وہ ٹریجک فلا جیلسی کے اندر موجود ہے۔ جیلسی مین ٹریجک فلا ہے جو کہ اوتھیلو کی مس فارچون کو، سفرنگ کو اور ڈیتھ کو سامنے لے کے آتا ہے، اس کی وجہ بنتا ہے۔ گو کہ یہ فلا جو ہے وہ ایکسٹرنل فورسز سے فیولڈ ہوتا ہے، ایکسٹرنل فورسز اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں، وہی اس فلا کو بھڑکاتی ہیں، جس طرح میکبیتھ کے اندر وچز ہیں۔ لیکن جیلسی جو ہے اوتھیلو کے کردار کے اندر بڑی گہری جڑیں رکھتی ہے، اور یہی مین فیکٹر ہے جو کہ اوتھیلو کو تباہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایاگو جو ہے وہ اس چین آف ایونٹس کا انیشیٹر ہے جو کہ اس پلے کے اندر جیلسی کو مختلف انداز سے پیش کرتا ہے، اور وہی اوتھیلو کے اندر بھی جیلسی کو سپارک کرتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، اور ایونچولی نہ صرف اس مین کریکٹر کا ڈاؤن فال ہوتا ہے بلکہ
زیادہ تر جو سگنیفیکنٹ کریکٹرز ہیں پلے کے وہ سارے کے سارے کیٹاسٹرافی کا شکار ہوتے ہیں، تباہی کا شکار ہوتے ہیں، تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ تھرڈ پیراگراف پہ ہوں۔ اوتھیلو کے اندر شیکسپیئر ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کے ٹریجک اسپیکٹیکل کو پیش کرتا ہے جو کہ اس اپنے جیلس ریگ میں، یعنی کہ اس حسد کے اس غصے میں آ کے وہ اس کو تباہ کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے جس کو وہ اس انٹائر ورلڈ میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم اس چیز کو بڑی اچھی طرح ریئلائز کر سکتے ہیں اس ٹریجڈی کے ٹریجک افیکٹ کو جب ہم ڈیسڈیمونا اور اوتھیلو کے درمیان ریلیشن شپ کی نیچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زبردست ٹریجک افیکٹ موجود ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو شادی ہوتی ہے، ڈیسڈیمونا اور اوتھیلو کی جو شادی ہے، وہ ٹرو مائنڈ کی حقیقی شادی ہے، ایک ٹرو لو ہے جو کہ دراصل میوچل اویئرنیس کے اوپر بیس کرتا ہے اور ایک دوسرے کی ورتھ کی ٹرو اپریسیشن کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور ایسی محبت جس کے اندر کسی قسم کی سینشول لاسٹ موجود نہیں ہے۔ اوتھیلو اور ڈیسڈیمونا کی محبت فزیکل بیریئر سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے، ٹرانسینڈ کر جاتی ہے وہاں سے نیشنلٹی، یعنی کہ وہ محبت ایسی ہے جس میں نہ تو کلر، نہ نیشنلٹی اور نہ ہی ایج انوالو ہوتی، نہ ہی وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اوتھیلو کی ایج کا بھی ڈفرینس، کلر کا بھی ڈفرینس، نیشنلٹی کا بھی ڈفرینس، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت اس وقت تباہ ہو جاتی ہے جب جیلسی اوتھیلو کے دماغ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ فورتھ پیراگراف، چونکہ ہم اب بات کر رہے ہیں جیلسی کی تو میں نے ٹریجک کریکٹر جو مین کریکٹر ہے اس کو سامنے ڈپکٹ کیا، آلدو کے باقی کریکٹرز کے اندر بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا روڈریگو، بیانکا، ایمیلیا کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بربنتیو کے اندر بھی میں نے کل بات کی تھی کہ اس کے لاسٹ لیکچر میں کہ بربنتیو کے اندر بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ خیر، فورتھ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایاگو ہی ہے جو کہ اوتھیلو کے مائنڈ میں سسپیشن اور جیلسی کے بیج بوتا ہے۔ تیسرے ایکٹ کے تیسرے سین میں کیسیو ڈیسڈیمونا کے ساتھ بات کرتا ہے اور اسے وہ گزارش کرتا ہے کہ وہ اس کے بہاف پہ اوتھیلو سے بات کرے، اسے معافی کی بات کرے۔ ڈیسڈیمونا تیار ہو جاتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کو اس بارے میں علم ہے کہ کیسیو جو ہے وہ اوتھیلو کا پرانا دوست ہے، لہذا وہ اس کے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے بار بار تمہارے بارے میں بات کرے گی تا وقت کہ تم دونوں کا آپس میں پیچ اپ نہیں ہو، اور جب تک تمہیں وہ ریکال نہیں کرے، تمہیں اس پوزیشن پہ واپس نہیں لے کے آئے گا، اس وقت تک وہ کال کرے، وہ اس کو بار بار کہتی رہے گی، انسسٹ کرتی رہے گی۔ اسی دوران نیکسٹ پیراگراف، اسی دوران اوتھیلو اور ایاگو آتے ہیں۔ کیسیو جو کہ امبیرسڈ ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جو پریویس نائٹ اس نے جو کچھ کیا شراب کے نشے میں، وہ ڈیسڈیمونا کو امبریس کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ ایاگو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک انڈرمائننگ کمنٹ دیتے ہیں، ہاں آئی لائک ناٹ دیٹ رنگ، ٹھیک ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ تو یہ چیز اس کے مائنڈ میں جا کے، اوتھیلو کے مائنڈ میں جا کے ایک وہ کیا کہتے ہیں رینکل کرتی ہے، اس کو تکلیف سی پہنچاتی ہے۔ فردر انسینویٹ کرتا ہے ایاگو کہ کیسیو نہ صرف جا رہا تھا بلکہ وہ گلٹی لائک، ہی واز اسٹیلنگ اوے سو گلٹی لائک، کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہے، یعنی گلٹی لائک نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ شاید اس نے ایسی بات، ایسا وہ حسد کا بیج وہاں پہ بویا، اس کو یہ محسوس کروایا کہ شاید ادھر کچھ اور ہوتا رہا ہے، کچھ غلط ہوتا رہا ہے۔ یہاں کے الفاظ بڑے فورسفل ہیں، فورسفل انینڈو سے بھرے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایک ایسا آدمی بننے کی کوشش کرتا ہے کہ who can not believe what he sees، تو وہ جیلسی کو انٹروڈ کر دیتا ہے، اوتھیلو کے سب کانشیس کے اندر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، بلیو نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
تو ایک سچویشن کا دیکھیے کہ وہاں جو سچویشن ہو رہی تھی، آڈینس کیا سمجھ رہا ہے، آئرنی، یہاں پہ آئرنی کا استعمال کیا شیکسپیئر نے، آڈینس کیا سمجھ رہا ہے، کچھ کردار کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور ایک کریکٹر کچھ اور سمجھ رہا ہے، دوسرے کو پتہ ہے لیکن وہ اس سچویشن کو کتنی مہارت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. نیکسٹ پیراگراف کہ ڈیسٹیمونا گریٹس ہر ہسبینڈ، ٹھیک ہے، اس کو ویلکم کرتی ہے بغیر کسی گلٹ کے، اس کے چہرے پہ کوئی ندامت نہیں ہوتی اور بات چیت میں وہ کیسیو کی بات بھی کر دیتی ہے. یہاں پہ یعنی کہ جب وہ یہ بات کرتی ہے تو فیٹ اس موقع پہ فیٹ جو ہے وہ میجر رول پلے کرتی ہے. نہ صرف ایاگو نے یہ ہولی ارینج، نہ صرف ایاگو نے یہ سوئفٹ ارینج کیا، بلکہ کو انسیڈنٹل کنفرنٹیشن جو ہوئی اوتھیلو، ڈیسٹیمونا اور کیسیو کی، اور پھر اس کے بعد ڈیسٹیمونا کی جو پوزیشن کی پیتھوس ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں فیٹ یا فیٹ سے زیادہ کے معاملات ہیں، مین کہ انسیڈنسز اپنا رول پلے کرتے ہیں. ڈیسٹیمونا کیسیو کے بارے میں بات کرتی ہے اوتھیلو کو، پھر ٹو پلیز آر، ٹھیک ہے، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ ایگری ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے ملے گا، لیکن ساتھ ہی پھر وہ جو پرائیویٹ تھاٹس ہیں وہ اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، اس کی توجہ کہیں اور لے جاتی ہیں. جیسے ہی ڈیسٹیمونا چلی جاتی ہے تو اوتھیلو خود سوچتا ہے کہ شاید اسے اس کی بیوی جو ہے نا اس سے وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، تنگ ہونا شروع ہو رہا ہے. لونگلی سائڈ ایکسیلنٹ رائٹ perdition catch my soul but I do love thee and when I love thee not chaos is come again. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں کہ وہ ڈیسٹیمونا جس نیت سے بات کر رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کی بات کو نہیں ٹالے گا بلکہ اس کا خیال کرے گا، اس کی بات مان لے گا. دوسری طرف اوتھیلو جو ہے اس کی بات کا بالکل دوسرا مطلب لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ایاگو اور اوتھیلو کے درمیان نیکسٹ پیراگراف میں وہ کنورسیشن ہوتی ہے جس میں جو ہے نا دوبارہ وہ چیز جو ہے نا وہ اس کے اوپر امپیکٹ امپلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ اوتھیلو ڈینائز دیٹ ہی وڈ گیو ہمسیلف اوور ٹو جیلسی، اس ڈینائل میں وہ کہتا ہے کہ وہ دکھاتا ہے کہ وہ بہت ولنریبل ہے، یعنی کہ جیلسی ایک ایسی چیز ہے جس کا مطلب اس کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کنورسیشن سے جو ایاگو اور اوتھیلو کے درمیان ہوتی ہے کہ جیلسی کے ایلیمنٹ کو آگ بھڑکائی جائے، جیلسی کی بھڑکائی جائے تو اس سے جو ہے نا اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر ڈاؤٹ اور سسپیشن اس نے پیدا کرنی ہے. اوتھیلو اپنے اولڈ فیئر کی بات کرتا ہے، وہیں پہ جو پرانا فیئر، پرانا خوف اسے پتا چلا کہ پروبینتیو جب وہ رائٹ تھا، ٹھیک ہے، ڈیسٹیمونا کے لیے ان نیچرل ہے کہ وہ اس سے پیار کرے. اس نے اسے کہا تھا پروبینتیو نے کہ یہ ان نیچرل ہے، تمہارے سے کیسے پیار کر سکتی ہے، تو کیونکہ ہی واز ٹو ہارریبل ٹو بی لوڈ اینڈ دیٹ اٹ کوڈ ناٹ لاسٹ، اگر وہ تمہارے سے پیار کرتی بھی ہے تو زیادہ عرصہ نہیں رہے گا. تو دونوں باتیں، ایک طرف اس نے بھی یعنی کہ ایاگو نے بھی اس کے کان میں اپنی باتیں جو ہے نا اس کے وہ کان بھر دیے، پٹیاں پڑھا دیں، دوسرا پروبینتیو کی وہ بات بھی، یہ دونوں چیزیں اس کو اپنی اپنی جگہ اس کو پنچ کر رہی ہیں. ایاگو چلا جاتا ہے اور اوتھیلو اس سچویشن کے بارے میں سوچ و بچار شروع کر دیتا ہے. He could be tricked, married to a woman who is already looking at other men, and he fears that he must wipe her out of his heart. He tries to tell himself that it is not true. دیکھو نا، کہتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، ایک ایسی عورت سے اس نے شادی کر لی ہے کہ جو کسی دوسرے مرد کے چکر میں ہے، اور اسے خوف ہوتا ہے کہ وہ اسے خوف سا آتا ہے کہ وہ اسے اپنے دل سے نکال دے، اور وہ کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے، یعنی کہ شاید اس کا گمان ہے یا ایسی کوئی بات ہے. تو دیکھیں کہانی جیسے جیسے بڑھتی ہے آپ کو وہی جیلسی سٹیپ بائی سٹیپ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ایاگو اوتھیلو کو وہ پھر مجبور کرتا ہے کہ وہ ڈیسٹیمونا کو ریکال کرے، کہ اس موقع کو ریکال کرے، ٹھیک ہے، ریکال دیٹ ڈیسٹیمونا ڈیسیوڈ ہر اون فادر بائی میرینگ اوتھیلو، کہ اسے وہ یہ وہی لمحے یاد کرواتا ہے. تو پروبینتیو کے لیے ڈیسٹیمونا جو ہے نا وہ ایسا، پروبینتیو یہ سمجھتا تھا کہ ڈیسٹیمونا جو ہے وہ اس کی ڈارک لکس پہ اس کو خوف آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور she pretended to be shake and tremble at Othello's exalted demeanor, yet she loved them, Othello's features most. The implication is clear. Iago does not have to state it. If Desdemona deceived her own flesh and blood,
she might just as naturally deceived her husband. کہ ایک ایسی عورت جس نے اپنے فلیش اور بلڈ کو ڈیسیو کر دیا، جس نے اپنے خونی رشتے کے ساتھ دھوکہ کر دیا، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کر سکتے، وہ اس کو بھی معاف نہیں کر سکتے. تو یاگو بار بار یعنی کہ ہلکا ہلکا اپنا جو ٹرکس ہے وہ ساری کی ساری اپلائی کر رہا ہے، اپنے سارے پتے وہ کھیل رہا ہے. پیج نمبر 38 میں پہنچتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسٹیمونا دوبارہ آتی ہے. اوتھیلو کا ایسپیکٹ اب تبدیل ہو چکا ہے، وہ اس کو انٹینٹلی دیکھتا ہے، سائنس دیکھتا ہے اس کے، اینڈ برشز اوے ہر ہینڈکرچیف وین شی سیکس ٹو سوتھ ہم، کہ جب وہ اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس کو سکون دینے کے لیے کوشش کرتی ہے تو وہ اس کے ہینڈکرچیف کو ایسے پرے کر دیتا ہے، ہاتھ سے پرے کر دیتا ہے. ڈنر کی طرف جاتے ہیں، امیلیا جو ہینڈکرچیف وہاں پہ گر جاتا ہے اس کو اٹھا دیتی ہے، اور یہ وہی ہے ہینڈکرچیف جس کے بارے میں اس کے ہسبینڈ نے سے کہا تھا کہ وہ ڈیسٹیمونا سے چرا کے لیں. امیلیا کیا کرتی ہے؟ امیلیا یہ فیصلہ کرتے کہ اس کی کاپی بنا کے یاگو کو دے دے گی، لیکن جب وہ آتا ہے تو ہینڈکرچیف اس کے ہاتھ میں دیکھ لیتا ہے اور وہ اس سے ہینڈکرچیف چھین لیتا ہے. اس کا ہسبینڈ اس سے ہینڈکرچیف چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اوتھیلو جب آتا ہے، یعنی کہ وہ اس نے چھین لیا، یاگو نے چھین لیا، اس کے بعد نیکسٹ مومنٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یاگو آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اوتھیلو جب آتا ہے تو یاگو دیکھتا ہے کہ اوتھیلو جو ہے نا وہ ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پیس آف مائنڈ کو ریگین نہیں کر سکا، یعنی کہ غصے میں ہے، سیورڈ اسپیچ اس کی سویپنگ اینڈ فرینٹک ہے، اس کی بری حالت ہو چکی ہے، مینٹلی ڈسٹربڈ ہے. وہ بلیو کرتا ہے کہ اس کی وائف جو اس کے ساتھ انفیتھفل ہے. اوتھیلو اس کے بعد یاگو کی طرف جاتا ہے اور سیویج انٹینسٹی اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے ثبوت لا کے دو، ڈیسٹیمونا کی بے وفائی کا ثبوت مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، کانریڈ یاگو پروڈیوسز دا ڈریم اسٹوری. یہاں بیٹھ کے وہ شیطان ہے نا، وہ اپنی پھر کہانی، من گڑت کہانی اسے سناتا ہے، ڈریم اسٹوری. کیسیو جو ہے نا وہ کہتا ہے کیسیو نے میرے ساتھ نیند میں بات کی تھی، اسے جفی ڈالی تھی، بریس کیا تھا اور اسے ڈیسٹیمونا کے نام سے پکارتا رہا اور مور کو وہ لعنت ملامت کر رہا تھا، یعنی کہ اس کو برا بلا کہہ رہا تھا، مجھے سینے سے لگا رہا تھا کہ جیسے میں ڈیسٹیمونا ہوں، کہ وہ نیند میں باتیں کرتا ہے، اس نے اس طرح کیا. یاگو جو ہے اوتھیلو کو بتاتا ہے کہ اس نے کیسیو کو دیکھا کہ وہ اپنی بمیں جو ہے نا وہ اس ایک اینکر کی ایک رومال کے ساتھ صاف کر رہا تھا جس کے اوپر اسٹرابریز جو ہے امبرائڈرڈ کی ہوئی تھی، اسٹرابریز کی کڑھائی کی ہوئی تھی. اوتھیلو اسی وقت ریکگنائز کرتا ہے یہ تو وہی رومال ہے جو اس نے ڈیسٹیمونا کو دیا تھا. دیکھیں وہاں جیسے ہم نے بات کی کہ اس نے وہ رومال اسی نے پھینکا، یہاں اس نے اٹھا لیا، ڈریم سٹوریز نے بنا دی، پھر رومال کی بات بھی ساتھ کر دی، ساری چیز اس نے جوڑ دی، یہاں پہ لنک کر دی. اوتھیلو محبت کو ڈسمس کر دیتا ہے. یہ الفاظ جو جڑ گئے کارلین کو علیحدہ علیحدہ کر گیا. اوتھیلو ڈسمسز لو اینڈ کالز فار ریونج. یہ جو بولڈ کیے ہوئے الفاظ یہ جڑ گئے، ان کو سیپریٹ کر لیجئے گا کہ اوتھیلو جو ہے وہ محبت کو ڈسمس کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس وقت انتقام کا اعلان کرتا ہے. اب اس کا دماغ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ اور کنفیوژن سے آزاد ہو چکا ہے. اب وہ ایکشن کو سویئر کرتا ہے. دیکھو اس نے صرف من گھڑت کہانی سنائی ہے، خواب والی کہانی سنائی ہے، اور پھر ساتھ ہی اس نے رومال کی بات بھی کر دی، سارے کا سارا جھوٹ اس نے بتایا. چلو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا، دوسری طرف انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کیسے مجھے مردہ حالت میں چاہیے، اور وہ یاگو اس چیز پہ تیار ہو جاتا ہے. اس کے بعد اوتھیلو جو فیصلہ کرتا ہے کیسے اس نے ڈیسٹیمونا کو مارنا ہے. نفرت کی آگ، حسد کی آگ مزید انفلیم ہوتی ہے. تھرڈ ایکٹ کے 4th سین میں جب یاگو آتا ہے اور وہ آ کے اسے کہتا ہے کہ مجھے میرے سر میں درد ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اس کے سر کو اس رومال کے ساتھ باندھے، اور صرف اسی کے ساتھ باندھے جس کے اوپر وہ ایمبرائڈرڈ اسٹرابری ہے، یعنی اسٹرابری ایمبرائڈرڈ کی ہوئی ہے، اسٹرابری کی کڑھائی کی ہوئی ہے. ڈیسٹیمونا وہ رومال نہیں لا سکتے ہیں، اور وہ اپنے سوال اس سے پوچھتا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، دوبارہ کیسے کے بارے میں بات کرتا ہے، پھر غصے میں چلا جاتا ہے. وہی حسد آگے بڑھتا ہے.
totally engulfed in jealousy in act 5 for scene 1 جہاں پہ وہ اپنی وائف کا ہینڈکرچیف جو ہے کیسیو کی مسٹریس بیانکا کے ہاتھ میں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اوتھیلو کے لیے آکولر پروف ہے جو اس کو چاہیے, یہی ثبوت تھا اسے چاہیے کہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا. اب وہ کنونس ہو چکا ہے کہ ڈیسٹیمونا جو ہے وہ بے وفا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کو اب لازماً کیسیو ڈیسٹیمونا کو اسی رات ختم کرنا ہے. یہ سیکنڈ ٹائم, دوسری مرتبہ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب اوتھیلو اس چیز کا عہد کرتا ہے کہ اس نے کیسیو ڈیسٹیمونا دونوں کو ختم کرنا ہے. تو اوتھیلو دوبارہ اسی پوائنٹ کی طرف جاتا ہے, ہاؤ شیل آئی مرڈر ہم Iago otherwise fails also to kill his wife this night. He curses her and sweeps over and at the same time mingling love and murder, for she shall not live. No, my heart is turned to stone, کہ میرا دل پتھر کا ہو چکا ہے. دیکھو کیسے جیلسی آگے کی طرف بڑھتی ہے. صرف اس نے تو جیلسی کی چنگاریاں اس نے لگائی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ آگ بنتی گئی. ٹھیک ہے, سسپیشن کے ذریعے, ڈاؤٹ کے ذریعے اس نے اوتھیلو کے مائنڈ میں جیلسی کریٹ کی. پھر اسی جیلسی کو پھر وہ کے ذریعے اس نے پھر اوتھیلو کو مینوپولیٹ وہ کرتا گیا اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ اب وہ اس کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو گیا. نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اسٹل اوتھیلو نوز دا پل آف لو اینڈ آسks فار پوائزن سو دیٹ ہی مائٹ کل ہر ایٹ اے ڈسٹینس. کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کے قریب جاؤں گا تو محبت مجھے کھینچ لے گی, لہذا زہر لے اس کو فاصلے سے قتل کریں. پھر اس کے بعد وہ جسٹس اسی میں دیکھتے ہیں اسٹینگنگ ہر ان ہر بیڈ امیجننگ دیٹ شی ہیز ڈس آنرڈ دیٹ بیڈ, کہ اس نے اس بیڈ پہ اس کی عزت جو ہے نیلام کی ہے, لہذا ادھر ہی اس کو جو ہے ختم کر دیں. دوبارہ یہ اگریمنٹ ہوتا ہے, ایاگو نے کیسیو کو کل کرنا ہے, اوتھیلو نے ڈیسٹیمونا کو. کہانی اسی طرح چلتی ہے. کہانی بھی چونکہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے آپ کو بیان کیا ہے تو اسی طرح یہ تھیم بھی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جیلسی کا جو پیشن ہے, جو پرائڈ سے ڈرائیو ہوتا ہے اور اینگر کو بریڈ کرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ اوتھیلو کو مکمل کنٹرول کر لیتا ہے. جیلسی کے جذبات نے اوتھیلو کو کمپلیٹلی کنٹرول کر لیا, اور یہ وہ جذبات ہیں, یہ وہ پیشن ہے جو کہ تباہی کی وجہ بنتا ہے. تو مورل اور اسپریچول نیچر جو اوتھیلو کی ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے, ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہے وہ, اور وہیں ساتھ ساتھ جو اس کی جو محبت ہے اور اس کی جو فیتھ ہے ڈیسٹیمونا کے لیے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے پلے کے اندر جیلسی کا تھیم تھرو آؤٹ پرومیننٹ ہے. ڈرامیٹک آئرنی یہ ہے اس کے اندر, موسٹ jealous indignation expressed over offense that did not happen. اصل جیلسی یہ ہے کہ اس چیز پہ دراصل مطلب انتہائی خطرناک سچویشن یہ ہے, اس چیز پہ جیلسی بڑھائی گئی جو واقعہ ہوا ہی نہیں. اوتھیلو اپنی وائف کے معاملے میں جیلس ہے. یہاں دیکھیے یہ چیزیں, یہ ایک نہیں 3 کرداروں کے حساب سے میں نے بیان کی ہے, 3 پیئرز کے حساب سے, کہ اوتھیلو اپنی وائف کے معاملے میں جیلس ہے, بات کوئی بھی نہیں ہے. بیانکا کیسیو کے معاملے میں جیلس ہے, یہاں پہ بھی کوئی دھوکہ نہیں ہے. ایاگو بھی ایمیلیا کے بارے میں جیلس تھا, وہاں پہ بھی کوئی بات نہیں تھی. تینوں معاملات میں یعنی کہ جیلس انڈگنیشن جو ہے نا, اس افینس پہ جیلس انڈگنیشن کی جاتی ہے کہ جو ہوا ہی نہیں. اور سارے کریکٹر اس کے اندر وہ بیسیت اینڈ انڈیویجول وہ کوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایکسیپٹ ایمیلیا. اس کی اپنی تھیوری ہے کہ جیلسی جو ہے یہ کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ ہے میسکولینٹی کے, مردوں کے اندر موجود ہوتی ہے, تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی دونوں پیئرز کیسیو بھی جو ہے وہ بیانکا کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے, ڈیسٹیمونا بھی اوتھیلو کو, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایویڈنس جو ہے نا, the evidence before our eyes backs up our assessment. وہ کہتی ہے کہ ثبوت سامنے لے کے آؤ. تو یہاں خیر میں نے تو صرف آپ کے سامنے ایک جیلسی دکھائی, تو ایک کو یعنی کہ ایک کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے کہانی پیش کی, تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کیا. میں نے کوشش کی کہ جیلسی کے تھیم کو اوتھیلو کے ارد گرد گھمایا جائے, لیکن آپ اس میں سارے تھیمز کو بیان کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیلسی کے حساب سے اگر آپ نے اس کو بیان کرنا ہے تو آپ اوتھیلو کی جیلسی دکھائیں گے
کہ اوتھیلو کی جیلسی کیسے کیسے کام کرتی ہے اور جیلسی کی وجہ سے کیسے، کیونکہ اس کی جیلسی جو کیٹاسٹرافک ایونٹ کی وجہ بنتی ہے، لہذا اسی کو زیادہ میں نے فوکس کیا، ورنہ لاسٹ میں نے باقیوں کو بھی ٹچ کیا تاکہ یہ جیلسی کا جو انٹائر تھیم ہے وہ بھی ٹچ ہو جائے. تو جیلسی کو باقیوں کے اندر بھی آپ نے دیکھنا، لیکن وہ تھوڑی ہے اور میں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا آپ کے سامنے کہ جیلسی ایک ایسی سچویشن پہ، ایسے افینس پہ جیلسی جو ہوا ہی نہیں، ایک ایسا گناہ جو سرزد ہی نہیں ہوا، اس پہ جیلسی کی جا رہی ہے. لہذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیلس جو کریکٹرز ہیں جن کے اندر جیلسی موجود ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، اور لیکن اوتھیلو کی جیلسی کو استعمال کر کے سارے کے سارے اس ایونٹ کو، یعنی کہ سارے کے سارے پلے کے اندر کیٹاسٹرافک ایونٹس کو جو وہ ابھارا گیا اور کیٹاسٹرافی کو پیش کیا گیا. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.